بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے 17 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکا، اذان نام ہے اس کا، اس نے سوشل میڈیا پر نکاح کیا، جو اس کی تصاویر اور ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے نوجوان سوشل میڈیا اسٹار اذان نے صرف 17 سال کی عمر میں نکاح کر لیا، جس کے بعد ان کی شادی کی تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اپنے مختصر ولاگز اور ویڈیوز کی بدولت سوشل میڈیا پر مقبول ہونے والے اذان کے انسٹاگرام پر تقریباً 65,000 فالورز ہیں۔ اور اذان نے اپنے نکاح اور مہندی کی خوبصورت ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے، جنہیں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان کی شادی کی سب سے زیادہ توجہ حاصل ہونے والی بات یہ ہے کہ ان کی طرح ان کی دلہن کی بھی عمر کم ہے۔ اگرچہ اس شادی پر سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے، تاہم اذان اور ان کی اہلیہ کی جانب سے اپنی نئی زندگی کا آغاز خوشی اور سادگی کے ساتھ کیا گیا ہے، جبکہ ان کی نکاح کی تصاویر اور ویڈیوز اب بھی مختلف پلیٹ فارمز پر زیر بحث ہے۔ ہاسٹل میں قیام پذیر 4 طالبات کو سانپ نے ڈس لیا، ایک طالبہ ہلاک۔ بھارت میں ایک ہاسٹل میں قیام پذیر 4 طالبات کو سانپ نے ڈس لیا، جس کے نتیجے میں ایک طالبہ چل بسی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست جھارکھنڈ کے قصبے لوہارڈگا کے مقامی اسکول کے ہاسٹل میں پیش آیا، جہاں طالبات ایک ہی کمرے میں سو رہی تھیں کہ سانپ نے انہیں کاٹا، جس سے ہاسٹل میں افراتفری مچ گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے طالبات کو طبی علاج کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک طالبہ دم توڑ گئی، جبکہ مزید 3 طالبہ زیر علاج ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہلاک ہونے والی طالبہ کی شناخت 12 سالہ ورشا کے نام سے کی گئی ہے، جبکہ واقعہ کے بعد طالبہ کے لواحقین اور مقامی افراد نے پولیس میں شکایت درج کرا دی۔ اسحاق ڈار کا اس کیس سے کیا لینا دینا؟ رانا ثناءاللہ۔ اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کا نام سکینڈل سے جوڑنا بے بنیاد ہے۔ جس کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اسحاق ڈار کا اس کیس سے کیا لینا دینا؟ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے ثبوت دیا جائے، مسلم لیگ نون یا حکومت کا کیس پر اثر انداز ہونے کا ثبوت پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے واقعے کے مقدمہ درج کیا ہے اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ ایک سوال پر کہا کہ فیصل وافدار انقلابی لیڈر ہے، بعید نہیں کہ وہ انقلاب لانے کے لیے ایسی باتیں کریں۔ فیصل وافدہ کی انقلابی جدوجہد جاری ہے، اللہ کرے وہ لے آئیں۔ وزارتوں میں تبدیلی، حکومت میں تبدیلی نہیں، وزارتوں میں تبدیلی وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ کابینہ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ حکومت کی تبدیلی نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے خود کہتے ہیں کہ ان کا صرف اندازہ ہے، حکومت اپنی مقررہ مدت پوری کرے گی۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ ریپ کیس میں نامزد باز پکڑا گیا۔ لاہور پولیس نے غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کے کیس میں نامزد ملزم باز کو دھر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر میں نامزد ملزم باز سمیت 4 افراد کو رات گئے حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون سے زیادتی ثابت ہو گئی ہے۔ ذرا کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان میں سے 3 افراد نے
خاتون کا ریپ کیا ہے۔ پولیس نے زیر حراست ملزمان اور خواتین کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے فرانزک لیب بھیج دیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے خواتین سے اپنے ڈیجیٹل والٹ میں $19,000 ٹرانسفر کروائے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمان نے خواتین کے ساتھ کرپٹو میں $4 سے $5 لاکھ انویسٹ کیے ہوئے تھے۔ گرفتار ملزموں کے موبائل فون بھی فرانزک کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کا کہنا ہے کہ ملزمان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، وہ عام قیدیوں کی طرح پہلے دن سے اب تک حوالات میں بند ہیں۔ زیر حراست ملزمان کو ہتھ کڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔